ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کی منشا پہ مر مٹنا ہے، اس کی خواہش پہ اپنی خواہش کو قربان کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں اپنی خواہش کی پوجا ہوتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ذرا اس کو تو دیکھو، اس مرد کو دیکھو، اس عورت کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جو جی میں آیا وہی کرنا شروع کر دیا۔ قرآن نے پکارا غلط نہیں سننا، شریعت نے پکارا غلط نہیں دیکھنا، نبی نے پکارا مگر ہم نے جو جی میں آیا وہی کرنا شروع کر دیا۔ اس خول سے باہر نکلو، اللہ کے محبوب کی زندگی پر آؤ۔ اس جیسا شفیق کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، جو امت کے ایک ایک مرد کے لیے رویا ہے، ایک ایک عورت کے لیے آنسو بہائے، تڑپ تڑپ کے 23 برس گزارے ہیں، اسی کی زندگی کے ہم باغی ہو گئے۔ کوئی ماں مجھے دکھاؤ جو اپنے بچے کے لیے 23 برس چھوڑ کر 23 مہینے رو کے دکھا دے۔ 23 مہینے چھوڑو، 23 ہفتے چھوڑو، 23 گھنٹے مسلسل رو کے دکھا دے۔ نہیں پاؤ گے ایسی ماں دھرتی پر۔ میں بتاتا ہوں 1400 سال پہلے مدینے کو دیکھو، ایک ذات ہے جس پر کائنات بھی فدا اور قربان ہے، جو جہاں قدم رکھتا ہے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جہاں ماتھا رکھتا ہے تحت الثری تک زمین گلزار ہو جاتی ہے، جدھر کو گزر جاتا ہے وہاں بہار آ جاتی ہے، جہاں بیٹھتا ہے تو عرش کی تجلیاں اس پر سایہ کر لیتی ہیں، جو زمین پر بیٹھے جنت و جہنم کو دیکھتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، جس کی زمین پر اتنی بلند پرواز کہ آسمان پیچھے، پہلا آسمان پیچھے، دوسرا آسمان پیچھے، تیسرا آسمان پیچھے، ساتوں آسمان اس کی گرد کو نہ پا سکے۔ سدرۃ المنتہا بھی دیکھتا رہ گیا پر اسے نہ دیکھ سکا، عرش معلیٰ بھی جس کے سامنے منزل نہ بنا بلکہ نشان منزل بنا، وہ عرش کے بھی اوپر اٹھتا چلا گیا اور عرش بھی اس کو دیکھتا رہ گیا۔ آگے 70,000 نور کے پردے تھے، وہ بھی اٹھتے چلے گئے اور اللہ خود اس کے سامنے آ گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایسی بڑی ہستی وہ آپ کے لیے مدینے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا۔ اس کی داڑھی تر ہو چکی، اس کا سینہ بھیگ چکا ہے، وہ سجدے میں ہے اور زمین پر اس کے آنسوں سے کیچڑ بن چکا۔ اس کی بیوی پیچھے بیٹھ کر رو رہی ہے کہ یہ اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہے کہ لگتا ہے انتقال کر گئے، اتنا لمبا سجدہ زندہ انسان نہیں کر سکتا، لگتا ہے فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمبے سجدے کس لیے کہ میری امت بخشی جائے۔ ارے دیکھو تو صحیح، صحابہ تو سارے بخشے جا چکے ہیں، ان کی جنت کا تو اللہ نے زندگی میں وعدہ کر لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی ہم ان سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اپنے گھر میں حسن جنت کا سردار، حسین جنت کا سردار، فاطمہ جنتی خواتین کی سردار، علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے، اور ازواج مطہرات کی قرآن میں اللہ نے تعریفیں کی ہے۔ ازواجا مطہرہ، زوجہ وہ جو خاوند کی ہمراز بن جائے، زوجہ وہ ہوتی ہے جو ہمدم بن جائے، شریک غم بن جائے، شریک سفر بن جائے، شریک حضر بن جائے، خاوند کی خوشی اس کی خوشی ہو، خاوند کا غم اس کا غم ہو، خاوند کی راحت اس کی راحت ہو، خاوند کا رونا اس کا رونا ہو، خاوند کی آہ اس کی آہ ہو، خاوند کا درد اس کا درد ہو، جو اپنے خاوند کا دم میں دم بھرے، قدم سے قدم ملا کے چلے اور اس کی پشت پناہ بن جائے، اس کا سہارا بن جائے، اس پر فدا ہو جائے، اس کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی بیگمات کو ازواج کہا ہے اور انہیں خطاب دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تمہاری جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، سارے گھر کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب حضور کیوں رو رہے ہیں؟ اب حضور عرفات میں کیوں رو رہے ہیں؟ مینا میں کیوں رو رہے ہیں؟ حرم میں کیوں رو رہے ہیں؟ رات کو ان کے رونے کی آواز سے عرشوں پہ ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ رونا بعد میں آنے والی امت کے لیے ہے،
کہ میری اگلی امت بخشی جائے، وہ تباہی سے بچ جائے۔ 23 برس روئے اور ایسا روئے کہ اللہ کو بھی رحم آتا تھا کہ تو اتنا نہ رویا کر، میں نے کب کہا تھا اتنا رویا کر۔ ایسے روئے کہ میری امت کے مرد بخشے جائے، عورتیں بخشی جائے، بڑے بخشے جائے، چھوٹے بخشے جائے، نافرمان بخشے جائے، سارے بخشے جائے۔ اللہ کے نبی اتنا روتے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ابراہیم نے تو کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں امتی 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 امتی، کہ میری امت کو معاف کر دے۔ یا اللہ، نہیں کرنا پھر بھی کر دینا۔ پھر اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہانپتے کانپتے بھاگے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا رو نہیں میرا محبوب، رو نہیں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ ہم نے اسی کی نافرمانی کرنی ہے کیا؟ اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا ہے کیا؟ مسلمانوں، کچھ تو سوچو۔ جو ہمارے لیے پس گیا اس کے بارے میں کبھی تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو بیٹھ کر اپنے ضمیر کی صدا کو سنو کہ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، مردے سے مردہ ضمیر بھی پکارے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ کہاں سے زندگی آ گئی؟ یہ مہندی کہاں سے آ گئی شادیوں پر؟ یہ مہندی کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑا دینا اور مہندی کے نام پر بغیرتی کے بازار گرم کر دینا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں نے کہاں سے لے لی؟ کوئی فاطمہ کی مہندی رچی دکھا دے، کوئی ختیجہ کی مہندی کی شمعیں دکھا دے، کوئی رقیہ و زینب و ام کلثوم کی مہندی کی شمعیں دکھا دے، کوئی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارات دکھا دے، کوئی بینڈ باجے دکھا دے، کوئی لڑکیوں کا ناچنا دکھا دے۔ جن بچیوں کی حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کر جاتے تھے، انہی کی بے حیائی کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرا گیا۔ جن جوانوں کے تقدس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے تھے، انہی کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرا گیا۔ ہم کیا کر بیٹھے؟ ہم نے کس کے خلاف بغاوت کی ہے؟ ہمارے لیے آخر دم تک روتے روتے وہ نبی دنیا سے چلا گیا۔ ایک پہر گزر چکا، 12 تاریخ آ چکی، پیر کا دن ہے۔ کائنات میں وہ حادثہ ہونے والا ہے جو نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کانپتے کانپتے اندر آئے، ساتھ ایک فرشتہ اترا جو پہلے نہ بعد میں کبھی اترا۔ دونوں با ادب کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ملک الموت باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت ہو تو آ جائے، نہیں تو واپس چلا جائے۔ مسلمانوں، سوچو تو صحیح، ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جس کے سامنے ملک الموت بھی دب کر کھڑا ہو جائے، اندر نہ جا سکے، آج ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملک الموت کو کہہ دو کہ وہ آ جائے۔ وہ آ گیا۔ ملک الموت بولے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے رب کا حکم ہے، اجازت لے کے اندر جاؤ ورنہ واپس آ جاؤ۔ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہاں رہے یا چلے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، انہوں نے عرض کی کہ اللہ آپ کی ملاقات کو شوق رکھتا ہے، کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہم اس کی زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم اس کے طریقوں کے باغی بن گئے۔ بھائی سود چھوڑ دو، بھائی سود چھوڑ دو، کہتے کہاں سے تجارت ہوگی؟ او بہن تو پردہ تو کر لے، کہتی ہے پھر معاشرے میں رہیں گے کیسے؟ بڑے عجیب جوابات دیتے ہیں یہ لوگ۔ اوے یہ مہندی تو چھوڑ دو، یہ ظلم ہے، کہاں معاشرے میں زندہ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، پھر نبھے گی کیسے؟ اور نبی کی وفائیں تو دیکھو اور اپنی بے وفائیاں دیکھو، ایسی بے وفائیاں تو جانور بھی نہیں کرتا۔
ہے یہ 23 برس کا تھکا ہارا مسافر، ہے جو ہمارے لیے وفا کے انتہا کر چکا، ہمارے لیے روتا ہوا چلا گیا اور اپنی زندگی کا سب کچھ لگا چکا، پھر بھی جاتے جاتے امت کا سوال کیا، پہلے پوچھ کے آؤ کہ میرا رب میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسا درد تھا امت کا، ایسا غم تھا امت کا۔ جب آپ جنت البقیع سے واپس آئے اور سر کا درد اٹھا، پھر وہ بڑھتا چلا گیا اور بخار کی شکل تبدیل کر گیا۔ آپ جس گھر میں ہوتے تو پوچھتے کل میں کہاں ہوں گا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ حضور امی عائشہ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو ساری بیویوں نے آپس میں مشاورت کی کہ آپ حضرت زینب کے گھر میں تھے یا حضرت حفصہ کے۔ سب نے مشورہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سب آپ کو بخوشی اجازت دیتے ہیں، آپ باقی وقت عائشہ کے گھر گزارے۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آخری دم تک عدل کا دامن نہیں چھوڑا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ اما عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی کو بلایا، ان کے سہارے پر مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے کہا کہ اے لوگو، میں نے تم میں ایک عرصہ گزارا ہے، اس زندگی میں ممکن ہے میں نے قول و فعل کے اعتبار سے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایسی شفقت تھی، ایسی محبت تھی، جاتے ہوئے بھی یہی سوچ ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا سر میرے سینے پر تھا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جواب آیا کہ ہم نے آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہے، اسرائیل تو اپنا کام کر، اللہ اوپر والوں کا ساتھ دے دے مجھے۔ جب امی عائشہ نے یہ آواز سنی تو کہا کہ بس اللہ کا رسول ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا اور عین اس وقت میں بھی اپنے وقت کو اپنی امت کے لیے خرچ کیا۔ الصلاۃ امتی امتی وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے بیٹو، اے میری امت کی بیٹیوں، نماز نہ چھوڑنا۔ آج کتنے مرد نمازی ہیں، آج کتنی عورتیں نمازی ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے، نوکروں سے، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ظالم نہ بن جانا، اچھا سلوک کرنا۔ ہاں گھر میں بیوی نے جھاڑو نہیں دیا تو اس پر اس کی پٹائی نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا، یہ میری آخری نصیحت ہے۔ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا اور نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ دیکھ تو صحیح ان گھروں میں آج کیا ظلم ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ آذان پہ کتنے مرد اٹھ کر مسجد کو چلے جاتے ہیں، کتنی عورتیں مصلی پر بیٹھتی ہیں۔ یہ وفائیں دیکھ لو، اپنی وفائیں دیکھو، ہائے یہ بھی کوئی وفا ہے۔ وفا تو وہ نبی کر گیا، وہ نبی کر گیا، وہ ہستی کر گئی جس کی جان نکالتے ہوئے اسرائیل علیہ السلام رو پڑے۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے حضور کی روح نکالی تو اس کے بھی آنسو بہہ پڑے، کہا ہے محمد، اور آسمان کو اٹھ رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا تھا۔ ہائے اپنی امت کے غم میں مسلمانوں اپنے نبی کے طریقوں پر آؤ، اپنی نبی کی سنتوں پر آؤ، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ بھی زندگی ہے، وگرنہ اس کے بعد پھر شرمندگی ہے۔ جب موت آ جائے گی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ توبہ کر لو اپنی زندگی سے، گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔